به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام 1450 سال جب پیچھے مڑ کر دیکھا جاتا ہے تو زمانہ پرفتن تھا، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت حیوانیت کی اس ڈگر پر تھی جس کو دیکھ کر حیوان بھی شرما جاتے۔ معاشرے کی اصلاح کی اشد ضرورت تھی۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی کوئی نہیں جانتا تھا۔ خواہشات کے پتلے بنے ہوئے تھے، اغراض پرستی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ غرض پوری ہو گئی، خواہش پوری ہو گئی، اپنا کام پورا ہو گیا۔ معاشرہ، سماج، رشتہ، ناتا، سمبند کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایسے ماحول میں جبکہ معاشرہ سمجھانا ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، سماج کی سدھارنا کرنا ہے، ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ من والہ نے پیغمبر کائنات کو مبعوث فرمایا تاکہ سسکتی ہوئی انسانیت کے آنسو پوچھے جائیں، بگڑے ہوئے ماحول کو استوار کیا جائے، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی جائے، رشتے ناطے سمجھائے جائیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑا جائے، بھٹکے ہوئوں کو راہ پر لائی جائے۔ اس کے لیے اشد محنت کے بعد رات دن ایک کر کے اپنے آپ کو پورا کا پورا کھپا کر لگا کر محنت کر کے انسانیت کو، حقوق انسانی، نسوانیت کو حقوق
عطا فرمایا گیا۔ اور اس انداز سے محنت کی گئی کہ نسوانیت مفقود ہو چکی تھی۔ انسانیت تو تھی ہی، لیکن نسوانیت کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، ماں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، جس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، رفیق حیات کہا جاتا ہے، دکھ سکھ کا ساتھی کہا جاتا ہے، اس دیواتی زندگی کا ایک بہت بڑا بندھن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسانیت مفقود تھی۔ حقوق کے بارے میں بالکل بھولے ہوئے تھے، نہیں جانتے تھے کہ رفیق حیات کس کو کہا جاتا ہے، شوہر کس کو کہا جاتا ہے، رفیق حیات اور شریک حیات کس کو کہا جاتا ہے۔ نہ مرد جانتا ہے، نہ عورت جانتی ہے۔ انسانیت بھی مفقود، نسوانیت بھی مفقود۔ ایسے حالت میں محنت کر کے پیغمبر علیہ السلام نے انسانیت کو بتایا، نسوانیت کس کو کہا جاتا ہے، حقوق نسوانیت ایسے ادا کی جاتی ہے، حقوق انسانیت ایسے ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے پوری فہرست قائم کی گئی کہ مرد ہے تو کس طریقے سے عورت اس کے ساتھ جیون گزارے، زندگی گزارے، اس کو اپنا ساتھی کیسے تسلیم کرے، اور تسلیم کرنے کے بعد ساتھی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، میاں کا حق کیا ہے، اس کے بارے میں پوری فہرست قائم کی گئی۔ اور جب نسوانیت ہے، عورت ہے، بیوی ہے، جیون ساتھی ہے، تو شوہر کو بتایا اس کی فہرست ہے، اس کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے بقا کا وجود، دنیا کو پیدا کرنے کے جو سبب اسباب اختیار کیے گئے، اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے نکاح والی زندگی، ازدواجی زندگی۔ اس لیے کہ حضرت آدم و حوا سے ابتدا کی گئی اور ان کو میاں بیوی کے جوڑے میں جوڑ کر کے انسانیت کو پنپا دیا ہے، انسانیت کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اس لیے دنیا کا وجود نکاح کے ذریعے سے، اور دنیا کا اختتام بھی، دنیا کو ختم کرنا بھی نکاح کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے کہ پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا، نظام دنیا قائم رکھا جائے گا، یہ آسمان اور زمین کا نظام قائم رکھا جائے گا۔ اور جب ایمان والے کی بقا فرمائی گئی، اور ایمان والا ہوگا تو نکاح ہوگا، اور جب نکاح ہوگا دنیا کا بقا ہوگا۔ اس نے فرمایا اس کا وجود بھی نکاح کے ذریعے سے، اس کا اختتام بھی نکاح کے ذریعے سے۔ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم اللہ کی یہاں اس کی عظمتیں ہیں، اس کی اہمیتیں ہیں، اس لیے اس کو سیکھ کر کیا جائے اور اس کو نکاح کو عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، بار بار ان کا تذکرہ کیوں آتا ہے؟ لکھا ہے اس لیے حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ ہے دوسری بیٹیوں کے بنسبت، کہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری بیٹیوں سے زیادہ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فاطمہ کو دیگر بنات کے مقابلے میں زیادہ ملی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ۔ صاحب مدارج النبوہ فرماتے ہیں جب اپنی بیٹی کو دلہن کے جوڑے میں سجایا گیا، دلہن بنا دیا گیا، رخصت کرنے کی باری آئی تو رخصت کرنے وقت ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک تائے کی ذمہ داری ہے، ایک چچا کی ذمہ داری ہے کہ جب رخصت ہو رہی ہو بیٹی، اس کو صرف دلہن کے جوڑے میں سجا کر رخصت کر دینا یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کو زندگی کا سبق پڑھا کر، زندگی کی نصیحتیں کر کے، زندگی کی باغ دور سنبھالنے کا سلیقہ سکھا کر کے، اپنی زندگی کو باپ کے گھر پر گزارنے کا اسلوب الگ ہے، شوہر کے گھر پر جا کر زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بتایا جائے۔ اس ذمہ داری کو تمام ادا کرتے ہوئے، امت کی رہبری کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں، بیٹی
شوہر کے گھر پر جا رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ تو نے باپ کے گھر پر بھی فاقہ کشی میں زندگی گزاری ہے، میں جانتا ہوں کہ تو محمد کے گھر پر رہ کر بھی دھوپ میں راتیں گزاری ہے، تو نے پتے چبا کر بھی راتیں گزاری ہے، میں جانتا ہوں کہ محمد کے گھر پر بھی تجھے وہ نہیں ملا جو ایک بیٹی باپ سے آس رکھتی ہے، باپ سے امید رکھتی ہے، لیکن بیٹی اب باری آئی ہے تجھے بیوی بننے کی، اب تیری باری ہے شوہر کے گھر پر جانے کی، اور میں جانتا ہوں تو دنیا میں نہیں آئی تھی، میں نے علی کو دیکھا ہے، علی میرے ساتھ رہا ہے، علی میرے دوست بدوش رہا ہے، علی کو میں نے پرورش کی ہے، میں جانتا ہوں علی کی حالت کو، علی کی معاشی حالت جانتا ہوں، علی کا کیا حال ہے میں جانتا ہوں، اس کی آرتھک پوزیشن کیا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے بیٹی تیرے باپ کی نصیحت ہے شوہر کے گھر پر جا کر اس سے وہ مطالبے نہ کرنا، اس سے وہ چیزیں نہ مانگنا جس کو علی پورا نہ کر سکے، ایسے مطالبات نہ کرنا جس سے میاں بیوی میں رنجش پیدا ہو جائے، جس سے میاں بیوی میں درار پڑ جائے، 19-20 ہو جائے، پیار محبت میں کمی آ جائے، ایسے مطالبے نہ کرنا۔ میں علی کی حالت کو جانتا ہوں، اس کی پوزیشن کس حال کی ہے۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں جب بیٹی رخصت ہو گئی، تہجد میں اٹھی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، فجر کی اذان ہوئی ہے، علی ابن ابی طالب شریک حیات فاطمہ کے زوج فاطمہ فجر کی اذان کے بعد مسجد جانے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جانے کی تیاری کرتے ہیں، مصلی پر کھڑی ہونے والی فاطمہ دھڑام سے نیچے گری۔ صاحب مدارج النبوہ لکھتے ہیں مصلی پر گرنے سے آواز آئی، علی کے قدم دروازے کی دہلیز تک پہنچے ہیں، آواز سنی، دھڑام کی آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، جیون ساتھی رفیق حیات شریک حیات نیچے گر گئی ہے۔ علی دروازے سے واپس آئے، مسجد نبوی جا رہے تھے، واپس آئے اور واپس آ کر اپنی رفیق حیات کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں سر رکھا، اور بننے والے دلہے دلہن کو سبق ہے کہ زندگیاں کن محبتوں سے گزاری جاتی ہے، اللہ تک کن حالات میں پہنچا جاتا ہے۔ اپنے گود میں سر رکھا اور پھر پوچھ رہے ہیں فاطمہ کیا ہوا، کیوں ایک دم دھڑام سے گر گئی؟ حضرت فاطمہ کی دبی آواز سے یہ کہنے لگی، سردار 4 دن ہو گئے کچھ کھانے کو نہ ملا، 4 دن سے بھوک کی حالت میں چکر آنے لگے اور چکرا کر گر گئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس محمد کی بیٹی کو میری رفیق حیات بنا کر محمد نے ہاتھ تھما دیا، آج علی اس کو 4 دن سے بھوکا رکھے ہوئے ہیں، نبی کو کیا جواب دوں گا؟ بات نبی پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ وہ نبی ہے جب عقیل کے ساتھ علی کے ساتھ دونوں بھائی عقیل اور علی اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے، باپ کا کاشانہ چھوڑ کر کاشانہ جوز کو اختیار کیا ہے، کاشانہ علی پر پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں سے یہاں چکر کاٹ رہے ہیں، 3 دن گزر گئے، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کیوں روتے ہو، کیا ہوا؟ فرمایا فاطمہ کو 3 دن سے دیکھا نہیں ہے، بیٹی کا 3 دن سے دیدار نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اشکباری ہے، آنکھوں میں سے آنسو ہے۔ وہ محمد رسول اللہ، وہ باپ، اس کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاطمہ کہتی ہے نماز فجر کا وقت ہونے کو ہے، آپ نماز پڑھنے جائیے، ہمیں چھوڑ دیجئے نا، ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے، ہم سلامت ہیں۔ حضرت علی گھر کے دروازے سے نکلے، ساتھ میں قمر غلام بھی ہے، قمر غلام بھی ساتھ میں ہے، ساتھ میں مسجد گئے۔ علی فرماتے ہیں نماز کے بعد نبی سے ملاقات ہوگی، نبی پوچھیں گے فاطمہ کا حال پوچھیں گے، فاطمہ کی طبیعت پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اس نے شرمائے سلام پھیری، قمر کو ساتھ لے کر نکل گئے، سلام پھیرتے ہی باہر نکل گئے اور جستجوئے معاش میں، جستجوئے روزی
مسیح میں نکلے کہ روزگار کچھ مل جائے تو کچھ کما کر جائیں اور فاطمہ کو کھلائیں. نکلے چند قدم چلے, ساتھ میں قمر غلام بھی ہے. میں نے آپ کو حوالہ دیا, صاحب فضائل اعمال نے بھی لکھا, وہ الگ واقعہ ہے, میں آپ کو سنا ہوں الگ واقعہ ہے. مدارج النبوہ کے حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی کو ایک اونٹ بیچنے والا ملا جس کا اونٹ بھی فرما ہے, جس کا اونٹ بھی بہتر ہے. اس نے کہا, علی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ روزگار کی تلاش میں نکلے ہیں. فجر میں پاؤں پھٹنے کو ہے, ابھی تو اشراق کا وقت بھی نہیں ہوا ہے, اور روزی کی تلاش میں نکلے ہیں. اپنی رفیق حیات کی فکر میں ہے, اس لیے کہ جیون ساتھی ہے, دکھ سکھ کا ساتھی ہے. اونٹ خریدو گے؟ علی کہتے کیسے خریدیں؟ جیب تو خالی ہے, کچھ نہیں ہے, ہمیں ادا کرنے کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, ادھار خرید لو, جب آئے تب دے دینا. حضرت علی نے پوچھا کتنے میں؟ کہا 100 میں دیتے ہیں, 100 میں. حضرت نے الگ لکھا, میں آپ کو الگ سنا رہا ہوں, 100 میں دیں گے. خرید لیا. چند قدم چلے, قمر سے کہہ رہے ہیں یہ کوئی اگر کوئی مل گیا تو اس کی سوداگری کر دیں گے, اس کو بیچ دیں گے, نفع ملے گا, یہ اس کی قیمت اس کو دے دیں گے, اونٹ والے کو جو نفع ملے گا اس سے بنت محمد کی, بنت رسول اللہ کی خدمت کریں گے. چند قدم چلے, ایک آدمی خریدنے آیا, پوچھا علی بیچو گے؟ کہا ہم بیچیں گے. کتنے میں؟ کہا ہم نے خریدا 100 میں, آپ جو دینا چاہیں. اس نے 300 میں خریدا, 200 روپیہ نفع ہوا. 300 درہم میں خریدا, اس کو دے دیا. قمر سے کہا, قمر جس سے ہم نے خریدا تھا اس کو تلاش کرو, اس کی 100 دے دو. 200 ہاتھ میں ہے, 100 دے کر قمر کو بھیجا. قمر پورا مدینہ گھوم کر آیا, آ کر کہتا ہے آقا کوئی نہیں ملا, کوئی نہیں ملا. ارے پورا مدینہ چھان مارا لیکن کہیں بھی وہ اونٹ بیچنے والا نہیں ملا. حضرت علی فکر میں ہے, ایک طرف بیوی کی فکر ہے, ایک طرف یہ قرض ہے, اس کی فکر ہے کہ یہ کہاں گیا, اس کا قرض ادا کرنا ہے, اس کی قیمت ادا کرنی ہے. اسی ششوپن میں تھے, چلتے چلاتے گھر تک پہنچ گئے, تاشانے پر پہنچے. گھر میں داخل ہونے سے پہلے دستقی مندہ قلباب, کون آیا مندہ قلباب, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ علی نے دبی آواز میں فرمایا, او میری فاطمہ, او میری بیوی, تیرا علی آیا, تیرا سرتاج آیا ہے. فرمایا دروازہ کھلا ہے, آ جاؤ. دروازہ کھول کر علی اندر داخل ہوئے, قمر باہر کر آئے. علی اندر داخل ہوئے, کیا منظر دیکھا کہ سرحانے محمد رسول اللہ بیٹھے, اور نبی کی چہرے پر بھی مسکراہٹ ہے, اور بیٹی بھی ہنس رہی ہے, باپ بیٹی دونوں ہنس رہے ہیں. حضرت علی قریب گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تو سناتا ہے یا ہم سنائیں؟ تیرے ساتھ جو اونٹ والا واقعہ ہوا, کیا تو سناتا ہے یا ہم سنائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ متعجب ہے, حیران ہے, سوچ رہے ہیں کس نے بتایا, یہ کیا ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش کرے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او علی تو مسجد گیا, سلام پھیر کے نکل گیا, تو سمجھتا تھا کہ فاطمہ کا باپ فاطمہ کی خبر پوچھے گا, کیا جواب دوں گا؟ تو نہیں جانتا, میرا تیرا رب تو جانتا ہے. علی تم بذات الصدور, ذات جانتی ہے. او علی تو سنائے یا ہم سنائے؟ حضرت علی ابھی تو خاموش ہے, آنکھوں میں سے نکلنے والا آنسو موتی کی طرح زمین پر گر رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, او علی تیرا اونٹ والا واقعہ تو نہیں بتاتا, میں نہیں جانتا, تو نہیں جانتا, لیکن رب تو جانتا ہے. اس رب نے ہمیں ساری داستان بتا دی. فکر نہ کر, میری فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی, تیرے دل میں میری بیوی کی, میری بیٹی کا پیار ہے, میری بیٹی کی محبت ہے, اس دیواج زندگی کی تو حقوق ادا کرنا چاہتا ہے, تیرے دل میں تڑپ ہے. سن, اللہ کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم
نہیں تھا، جنت سے اتری لے کر آیا وہ آنے والا جبرائیل، جس نے خریدنے والا میکائیل، انہوں نے سودے کر لیے، یہ تجھے 300 ملے، اللہ کی طرف سے تجھے ہدیہ ہے۔ اس دیوالی زندگیاں ایسے گزاری جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی سوال نہ کرنا، 4 دن پانی پر گزار دیے، بھوکی رہی، لیکن شوہر کے پاس سوال نہ کیا، اس لیے کہ جانتی تھی میرے شوہر کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مانگ وہ نہیں کہ شوہر حلال حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھے۔ یہ ازدواجی زندگی سکھائی کہ بیٹی کے ساتھ جس باپ نے، جس ماں نے 20 سال 22 سال 25 سال اس کو اپنی آغوش میں پالا اور بڑا ہوا 22 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں تیری دلہن بنا کر تیرے حوالے کر دیا، اس ماں باپ کو پوچھ کہ کن کن حالات سے اس نے اس کو پالا ہے، اس کی عزتوں کی، اس کی عصمتوں کی حفاظت میں اس کو راتیں جاگ کر گزارنی پڑی ہے۔ اور لوگوں یہ وہ بیٹی ہے، آؤ میں تمہیں ماضی قریب کی داستان سناؤں 5 منٹ میں، پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ماضی قریب کی داستان کہ بیٹیوں کی عزتوں کی کیسے حفاظت کی گئی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اور لوگوں یہ کوئی چھوٹا موٹا بزرگ نہیں ہے جس کی فتاوی عالمگیریہ پوری دنیا میں تسلیم کی ہوئی ہے۔ فتاوی عالمگیریہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسی دھرتی کا، اسی ہندوستان کا راجہ گزرا ہے، اسی ہندوستان کا حاکم گزرا ہے، بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک گورنر، اس کا ایک حاکم، اس کا ایک کوتوال بنارس میں ہے۔ میں تمہیں بنارس کی داستان سنانے جا رہا ہوں، میری آپ کی تاریخ سناتا ہوں، میری آپ کی ہسٹری سناتا ہوں کہ کیسے عزتوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ آج میری بیٹی سلامت نہیں ہے، آج رفیق حیات بننے والا اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک کوتوال جس کا نام حامد علی ہے، حامد علی بنارس کا حاکم ہے، بنارس کا گورنر ہے۔ وہاں ایک بیٹی، ایک جوان بیٹی ندی سے غسل کر کے نکل رہی ہے، اس کوتوال کی نظر پڑی، اس نے اپنے کارکنان سے کہا دیکھو یہ بیٹی غسل کر کے گئی، کس کی بیٹی ہے، کہاں کی ہے، کہاں رہتی ہے؟ جب کارکنان تلاش کرنے گئے، تلاش کر کے آ کر کہنے لگے بنارس ہی کی ہے، اور بنارس کے فلاں محلے میں ایک پنڈت کی بیٹی ہے، غیر مسلم پنڈت کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا نام لالا رام ہے۔ اس نے کہا، کوتوال نے کہا جاؤ اس کے باپ کو جا کر کہہ دو یہ بیٹی ہماری دلہن بنے گی، اس کی ڈولی ہمارے گھر پر پہنچا دے۔ یہ حامد علی مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ جب اس پنڈت کے پاس جا کر کارکنان نے سنایا کہ ہمارا بنارس کا حاکم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، لالا رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی بیٹی کو جا کر کہا یہ معاملہ ہے۔ بیٹی کہتی ابا رو نہیں، اس کو جا کر کہہ دو ہمیں 8 دن کی مہلت دیں، اس لیے کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس نے 8 دن کی مہلت مانگ لو۔ باپ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے بیٹی کوتوال ہے، بنارس کا کوتوال ہے۔ بیٹی نے کہا رو نہیں، جاؤ 8 دن کی مہلت مانگ لو۔ 8 دن کی مہلت مانگی، وہاں گیا مہلت مانگ کر آیا، 8 دن پورا ہونے کو ہے، باپ فکر میں ہے کیا کریں گے۔ 8 دن ہوئے، 8واں دن آنے والا تھا، کوتوال نے پیغام بھیجا کل ہمارے یہاں بیٹی کو رکھ جاؤ، اس کی ڈولی ہمارے گھر پر دلہن بنا کر رکھ جاؤ۔ بیٹی کے پاس باپ رو رہا ہے، بیٹی نے کہا 8 دن کی اور مہلت مانگ لو۔ 8 دن کی مہلت مانگی اور اپنے باپ سے کہا باپ مجھے ایک گھوڑا دے دو، مجھے ایک شہزادے کا لباس دے دو۔ ایک بیٹی
شہزادے کا لباس مانگ رہی ہے، پنڈت نے اپنی بیٹی کے گھوڑے کا انتظام کیا، شہزادی کے لباس کا انتظام کیا، اس نے شہزادے کا لباس پہنا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر بنارس سے دہلی آئی، اور دہلی کی جامع مسجد، جمعہ کا دن تھا، 3 دن کا سفر کر کے وہ دہلی میں آئی، اور دہلی کی جامع مسجد میں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھنے گئے ہیں، اور جمعہ کے دن لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں اور اپنی اپنی فریادیں سناتے ہیں نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ باہر نکلے، ہر ایک اپنی فریاد سنا رہے ہیں۔ اس بیٹی نے فریاد نہیں سنائی، ایک کاغذ لیا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اورنگزیب کو دے دیا۔ اورنگزیب نے جب اس کو پڑھا تو اورنگزیب نے کہا بیٹی تیرا فیصلہ یہاں نہیں سنایا جائے گا، تو دربار میں آ جانا۔ بیٹی کہا، دربار میں بلایا، دربار میں جب وہ پہنچی، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹی وہی کر دے جو ہمارا کوتوال کہتا ہے، تو کوتوال جو کہتا ہے ایسا کر دے۔ وہ ایک دم مایوس ہو گئی، اس کی امیدیں ایک دم خاکستر ہو گئی، میں کس امید سے آئی تھی اور اس کو یہ تو یہی کہتا ہے، وہ کر جو کوتوال کہتا ہے۔ بالکل مایوسی کے ساتھ واپس آئی، باپ سے کہا ابا میں تو بڑی امید سے دہلی گئی تھی کہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ منصف ہوتا ہے، اس لیے میں تو گئی تھی، لیکن اس نے تو مجھے یہ جواب دیا۔ اب باپ بیٹی دونوں فکر میں ہے، باپ بیٹی کہتی ابا وہی کر تو مجھے دلہن بنا دو اور ڈولی میں رکھ کر اس کے گھر پر لے جاؤ۔ اور لوگ سنو آگے، فرمایا ڈولی میں سجا کر دلہن کی طرح سجا کر ایک باپ نے، ایک پنڈت نے اپنی بیٹی کو دلہن کی طرح بنایا، کوتوال کے دروازے پر پہنچے، جب وہاں اس کی ڈولی گھر کے باہر رکھی گئی، وہ خوشی میں بہت چکنا چور تھا، تھالی کے اندر سونے کے سکے لائے گئے اور وہ لٹا رہا تھا، اور جو بھکاری لوگ تھے، جو منگا لوگ تھے، وہ سونے کے سکے اٹھا رہے تھے۔ اس میں ایک بھکاری وہ بھی آیا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرے کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کوتوال کے سامنے پھیلایا، کوتوال نے کہا ہفتے نیچے پھینکے ہیں اس کو لے لو۔ اس فقیر نے کہا ہم الگ قسم کے فقیر ہیں، ہم گری ہوئی چیز نہیں اٹھاتے، ہمیں ہاتھ میں دو بھیک، ہمیں ہاتھ میں چاہیے۔ جب اس کوتوال نے، اس حامد علی نے اپنی مٹھی میں سونے کے سکے لیے اور اس مانگنے والے فقیر کے ہاتھ میں جب وہ ہاتھ رکھا، اس فقیر نے ہاتھ کو پکڑ کر کہا اپنا پردہ ہٹایا، تو کوئی فقیر نہیں تھا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے، جو فقیری کی لباس میں دہلی سے بنارس آئے اور ہاتھ پکڑ کر کہا ہم نے تجھے گورنر بنایا تھا، ہم نے تجھے بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے بٹھایا تھا، تو عورتوں کی اور بیٹیوں کی عزتوں کی نیلام کرتا ہے۔ کہا ہاتھی لاؤ، ایک ہاتھی کے ساتھ داہنا پاؤں، ایک ہاتھی کے ساتھ بایاں پاؤں باندھ دیا اور اس کوتوال کو ہاتھی دوڑا کر چیر دیا گیا، اور پھر کہا اس باپ سے، پنڈت سے کہا اپنی بیٹی کو گھر لے کر جا، میں گھر آتا ہوں۔ جب وہ گھر لے کر گیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس کے گھر پر پہنچے، اس بیٹی نے اس کو پانی کے لیے پوچھا، اورنگزیب نے کہا ہاں پانی پلا دے، پانی پیا، کہا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس عورت نے، اس بیٹی نے ایک جگہ بنائی تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے مجھے بیٹی کہا ہے، اور جو باپ بیٹی کہتا ہے وہ اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اورنگزیب عالمگیر ضرور آئے گا، میں نے تیرے نماز کے لیے ایک اوٹی بھی بنائی ہے۔ اس اوٹی پر، اس اونچی جگہ پر کہا نماز پڑھ لو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کہا بیٹی بھوک لگی ہے، ہاں ہم نے کھانا بھی بنایا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں تو جس دن آئی تھی اس دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور میں نے فیصلہ کیا تھا جب تک امت کی بیٹی کی، چاہے میرے نبی نے فرمایا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو، اس دن سے نیت کی تھی جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں اور تیری عزت کی حفاظت کر وہ اورنگزیب کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کی زندگی ہے، اپنی بیٹیوں کی، بیویوں کی اور اپنی بہنوں کی عزتوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس جوڑے کو بھی عزتوں کے مناروں پر بٹھائے، ان کو خوب محبتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے خوشگوار زندگیوں کے انتظامات فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاجیانی ایمرا بہن حاجی داؤد لسڑیاں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 10,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے الیاس بھائی گوگا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطیات کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ کا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ